رب نے اپنے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے 29واں پارہ سورۃ المعارج آیت نمبر 34 اور 35 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ فرمایا اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں رقم دراز فرمایا، آپ فرماتے ہیں نمازوں کی محافظت سے مراد، نماز کی حفاظت سے مراد نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، فجر کی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، ظہر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، عصر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، مغرب کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور عشاء کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ نمازوں کی محافظت ہے، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ یعنی نماز جنت میں لے بھی جائے گی، نماز جنت میں عزت بھی عطا کرے گی۔ یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرے گا پکا نمازی بن جائے گا، دنیا میں بھی عزت ہے، رب کی جنتوں میں بھی عزت ہے، رب کی جنتوں میں بھی عزت ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا یہاں رب العالمین نے خالی جنت کا نام نہیں لیا، فرمایا جنات جنات، یعنی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ رب کی جنتوں میں معزز مکرم ہوں گے۔ پتہ چلا جنت ایک نہیں ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ رب کی جنت ایک تو نہیں ہے، رب کی جنت تو کئی ہیں، رب کی جنت تو ایک سے زیادہ ہے، ایک جنت نہیں ہے، رب نے کئی جنتیں تخلیق فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ پتہ چلا نماز جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جنتوں کا وارث بھی بناتی ہے۔ اسی حقیقت کی نقاب گشائی کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو اور اپنے صحابہ کے ذریعے ساری امت کو ارشاد فرمایا جب بھی رب سے مانگو، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث نمبر 7423، فرمایا جب بھی رب سے مانگو، جب بھی رب سے مانگو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی رب سے مانگو جنت فردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ پتہ چلا ایک جنت نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں، اور فرمایا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو جب بھی رب سے مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا یہ جنت الفردوس سے نقاب گشائی تو فرمائیے، یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے جنت ہے، یہ جنت الفردوس ہے؟ فرمایا ہاں جنت الفردوس ایسی جنت ہے فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت الفردوس جنت کا مرکز بھی ہے اور جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، جنت کا مرکز بھی ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ ابھی رات سے نقاب کشائی نہیں ہوئی کہ یہ جنت کا مرکز کیسے ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ کیسے ہے۔ فرمایا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جنت الفردوس ایسی ہے کہ اس پر رب رحمان کا عرش ہے۔ اب یہ اوسط الجنہ، یہ جنت کا مرکز کیسے ہے، یہ جنت کا مرکز کیسے ہوا؟ فرمایا وَمِنْهُ تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر، ساری جنتوں کے اندر جتنی نہریں چلتی
کو شہد کی نہر ہے۔ یہ جتنی نہریں جنتوں میں چلتی ہیں، جتنی نہریں جنتوں کے اندر بہتی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ان ساری نہروں کا مرکز، ساری نہریں جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں، ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں اور پوری جنتوں میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ جنت الفردوس ہے، جنت کا وسط بھی ہے، جنت کا مرکز بھی ہے، اور جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے اعلیٰ درجے کو ارشاد فرماتے ہوئے، حقیقت کی نقاب کی شب کشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور کے جانثار صحابہ میں ایک حضور کے نوجوان صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیر لگا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے، دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے۔ جب قافلہ واپس آیا، مدینے میں آیا، ام عارصہ، حارثہ کی ماں، حضور کی صحابیہ، حضور کی غلام، اب یہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہے۔ ان کے سوال میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، حضور کے جواب میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے لوگوں نے بتایا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، مجھے بتائیے اگر وہ جنت میں ہے تو میں پھر نہیں رہوں گی، اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں کتنا رہوں گی، میرے دل میں اس کی کتنا پیار ہے۔ یعنی ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، مجھے بھی اپنے بیٹے سے پیار ہے، مجھے یہ تو بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا کہاں ہے؟ صحابیہ کا سوال دلالت کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ کون کہاں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کون کہاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑک کر یہ نہیں فرمایا کہ ام حارثہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، مر گیا، تیر لگا، مجھے کیا پتا، مجھے کیا خبر، نانا، میرے آقا نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے سننے کے قابل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام حارثہ حبلتی جنت واحدۃ ہی، کیا تو خیال کرتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ انہا جنان کثیرۃ وانہ فردوس الاعلی۔ حضور نے فرمایا تو خیال کرتی ہے کہ ایک ہی جنت ہے؟ نا، انہا جنان کثیرۃ، رب کی جنتیں کثیر ہیں اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس یعنی سب سے اونچی جنت میں ہے، سب سے اونچی جنت میں ہے۔ اسی لیے میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا 18واں پارہ سورہ مومنون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ حدیث میں بھی فردوس کا لفظ آ گیا، قرآن میں بھی فردوس کا لفظ آ گیا۔ اب میں نے ایکسپلین کرنا ہے، بتانا ہے کہ نماز جنت کی بولو تو صحیح ہے، نماز جنت کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کا پاک قرآن ہمیں بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ وہی مضمون ہے، پہلا مضمون ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت پر نمازیں ادا کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ نے ان کو فردوس کا وارث بنا دیا ہے، اور جو فردوس میں چلا جائے گا ہمیشہ فردوس
جنت کی کنجی ہے۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا ایک پیارا غلام محدث 7ویں صدی ہجری کا عظیم محدث امام اجل امام عبد المومن دمیاطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المدرج الرابع فی ثواب العمل الصالح صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 159 حضور کا فرمان ان حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی الصلوات الخمس من حافظ حافظوا علی الصلوات والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ یعنی جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے، خالی نماز کا نہیں، نماز کی حفاظت کا ذکر آتا ہے۔ کیا معنی؟ نماز پڑھو، اپنے وقت پر پڑھو، نماز پڑھو اچھے طریقے سے وضو کر کے پڑھو، نماز پڑھو خشوع کے ساتھ پڑھو، خضوع کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا رب کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ جب بھی نماز کا ذکر آیا محافظت کے ساتھ آیا، حفاظت کے ساتھ آیا، فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعہن وسجودہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ او کما قال۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے، 5 نمازوں کی حفاظت کرے اور ایسے کرے رکوعہن، رکوع بھی اچھی طرح کرے، وسجودہن سجدے بھی اچھی طرح کرے، ومواقیتہن اور وقت پر نماز پڑھے۔ ویلے دیا نمازہ تک ویلے دیا ٹکرا، نماز وقت پر پڑھے اور اس طرح پڑھے وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اے نہ کہے کہ میں مسجد میں آ گیا، میں نے مولوی صاحب پر احسان کر دیا، مسجد پر احسان کر دیا، رب پر کوئی احسان کرنے ہیں، نانا یہ رب کا حق ہے کہ تو اس کی نماز پڑھے، اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکائے، سجدہ ریز ہو جائے۔ فرمایا جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے، سجدے صحیح کرے، وقت پر پڑھے، رکوع صحیح کرے، داخل الجنہ رب اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے تو حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ عنوان ذرا مل کر بولو، ذرا اونچی بولو، نماز جنت کی، نماز جنت کی، اللہ اکبر و کبیرہ۔ نماز جنت میں بھی لے جاتی ہے، نماز ظاہری طہارت کا بھی ذریعہ ہے، نماز باطنی طہارت کا بھی ذریعہ ہے، نماز سے من بھی اجلا ہوتا ہے، نماز سے تن بھی اجلا ہوتا ہے۔ ارے دیکھتے نہیں ہو کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے صاف کپڑے پہن کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، وضو کر کے آؤ۔ اور وضو کا فلسفہ بڑا پیارا فلسفہ ہے، پہلے ہاتھ دھو پھر کلی کر، مسواک کر، یعنی جب تم مسجد میں آئے تیرے منہ سے بدبو نہ آئے، پاک ہو کے صاف ہو کے مسجد میں آ، نماز پڑھے گا، ظاہر پاک کرنا، رب کے حضور کھڑا ہونا تیرا کام ہے، باطن پاک کر دینا اور جنت ادا کر دینا رب کا کام ہے۔ تو کچھ تو کرنا، تو آ تو صحیح، مسجد میں آ تو صحیح، نماز پڑھ تو صحیح۔ نماز پڑھے گا، رب کے حبیب نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں، ظاہری باطنی طہارت کے وعدے فرمائے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ، آئیے یہ نماز ظاہری بھی طہارت، باطنی بھی طہارت، اس پر میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس پر چھما چھم برسنے لگ جاتی ہے، رب تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کرم کے دروازے آگے جا کر بتاؤں گا، یہاں پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ علی شاطئ البحر فرآ طیرا من نور انغمس فی التین ثم خرج فاغتسل فعاد
ثم انغمس في الطين ثم خرج فاغتسل فعاد إلى حسنه وهكذا 5 مرات فتعجب من ذلك جاء جبريل يا عيسى إن الطير جعله الله مثلا صلى الصلوات الخمس من أمة محمد فالطير كالذنوب والاغتسال في البحر كفعل الصلوات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن دریا کے کنارے کنارے سمندر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں. آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک نورانی سا پرندہ ہے, ایک نورانی سا پرندہ ہے, وہ آ کر کیچڑ میں گر جاتا ہے. جب کیچڑ سے باہر آتا ہے پورا وجود اس کا کیچڑ سے بھر جاتا ہے. ساتھ ہی وہ سمندر کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے, یعنی غسل کرتا ہے, پھر باہر آتا ہے, صاف ستھرا نوالق ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, پیارا ہو جاتا ہے, جسم سے گندگی جھڑ جاتی ہے. پھر دوبارہ آ کر کیچڑ میں چھلانگ لگاتا ہے, پھر کیچڑ و کیچڑی ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے. یہ اس نے عمل کیا 5 مرتبہ. جڑے تقریر سننا آئے بیٹھے ہو, جنہوں میں تیاری کر کے تقریر کرنا, کوئی تسی بھی تیاری کر کے سننا آیا کرو نا ذرا. 5 مرتبہ حقیقت میں پہنچے ہو کہ نہیں؟ 5 مرتبہ یعنی کیچڑ میں گرتا ہے, پھر نکلتا ہے, پانی میں جاتا ہے, نوانکور ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, سونا ہو جاتا ہے, پیارا ہو جاتا ہے, پھر کیچڑ میں گرتا ہے, پھر نکلتا ہے, پھر پاک ہو جاتا ہے, پھر صاف ہو جاتا ہے. 5 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عجیب و غریب پرندے کی یہ حرکات دیکھ رہے ہیں اور تعجب فرما رہے ہیں, تعجب فرما رہے ہیں. جاء جبریل, حضرت جبریل امین آ گئے. عرض کرنے لگے حضور آپ کو اس پرندے کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا ہے, کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا تنورہ میں نے کس واسطے بھیجا ہے؟ وہ 10 واسطے نے بھیجا ہے نا. اے میں پہلے تو تو نہیں آیا, ہونی آیا نا, کس واسطے بھیجا ہے؟ 10 واسطے بھیجا, تو سمجھا دے کی گل ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ اس پرندے کو امت محمدیہ کا فرد سمجھ لیجئے, کیچڑ کو اس کے گناہ سمجھ لیجئے, اور پانی کے 5 غوطے 5 نمازیں سمجھ لیجئے, 5 نمازیں سمجھ لیجئے. آپ کے بعد تاج دورے ختم نبوت محمد مصطفیٰ آئیں گے, رب ان کو امت عطا فرمائے گا. وہ امت گناہوں میں لت پت ہو جائے گی, جب نماز پڑھے گی رب اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا, رب اس کو گناہوں سے پاک فرما دے گا. اور جب گناہوں سے پاک ہو گیا, میل دور ہو گیا, کیچڑ دور ہو گیا, پلیتی دور ہو گئی, پاکی آ گئی. جب پاکی آ جائے, بندہ نمازی بن جائے, تو مصطفیٰ نے وعدہ کیا ہے نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. نماز تو نماز ہے, نماز کے ایک ایک رکن پر پیچھے آپ نے سنا سجودہن و رکوعہن و مواقیتہن. جو سجدے صحیح ادا کرے گا, جو رکوع صحیح ادا کرے گا, جو وقت پر نماز پڑھے گا, اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. نماز کے ایک ایک رکن پر رب نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. بلکہ نماز تو نماز ہے, یہ اذان نماز کا انویٹیشن ہے, نماز کا بلاوا ہے. ایک طرح سے نماز کا ایک یہ بھی تو رکن ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مؤذن پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو سننے والا بھی جواباً کہے اللہ اکبر. کوئی گل نہیں, اللہ اکبر. سننے والا جواباً کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनने वाला भी कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर शाह साहब पढ़े अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जवाबन सुनने वाला भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। यहाँ पर तकरीर होकर आपको मजा देना चाहता हूँ, आपका सीना मदीना बनाना चाहता हूँ। जब मैदान हशर कायम हो जाएगा, नीवे माड़े उच्चे सुच्चे सारे लोग, अंबिया औलिया, हजरत आदम से लेके ईसा तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम कायनात, रूए जमीन के सारे लोग, गुनाहगार, मुत्तकी, प्यारे, सोने, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैदान महशर है, ये मैदान महशर जब लग जाएगा, मैदान महशर कायम हो जाएगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उस वक्त क्या होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर में, हर कलेजा खौफ से दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर में, हर कलेजा खौफ से दहल जाएगा, और कर काली कमली वहाँ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। सबसे बाद इमामुल अंबिया की सवारी आएगी, हुजूर अपनी सवारी पर आएंगे, काली कमली ओढ़ कर आएंगे। रब्बे कायनात अपनी रहमत से फरमाएगा, मेरे महबूब का प्यारा और सोना गुलाम मुअज्जिन बिलाल किधर है? बिलाल भी आएगा, जन्नत की नाका पर आएगा। अर्ज़ की मौला मैं हाजिर हूँ, फरमाया आज महशर का दिन है। वो अजान सुना जो मस्जिद नबवी में मेरे नबी के सामने पढ़ा करता था। चुनाचे मैदान हशर में रब फरमाएगा, बिलाल आज तू अजान पढ़, खल्क भी सुनेगी, खल्क का मालिक रब भी सुनेगा, मालिक भी सुनेगा, सब सुनेंगे। चुनाचे हजरत बिलाल अजान पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पढ़ेंगे ना, इमाम तबरानी कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मंजर होगा कि सब अंबिया भी हैं, हजरत आदम भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत इब्राहीम भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, हजरत यूसुफ भी हैं, हजरत याकूब भी हैं। इन सब के दरमियान जिसका नाम बुलंद किया जाएगा वो मेरा तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। इमाम तबरानी लिखते हैं कि जब जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ेंगे ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मोमिन तक सब दिल से गवाही देंगे, हाँ ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। हजरत गिरामी, मैं मुस्लिम की हदीस मुबारक की तरफ लौटना चाहता हूँ। हजरत गिरामी, हुजूर ने फरमाया, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनने वाला भी पढ़े अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, सुनने वाला कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तब भी ये पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, ये भी कहे अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनने वाला दिल से गवाही दे दे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की, और बोलो तो सही, नमाज जन्नत की है। मोहतरम, ये नमाज ऐसा फरीज़ा है,
یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے اور نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالی رحمت کی برسات فرماتا ہے۔ کیسی برسات ہوتی ہے سنیں گے آپ؟ اور یہی نہیں کہ حضور نے فرمایا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ مومن بکریاں چرانے والا یا کوئی کام کرنے والا، میں شرح کر رہا ہوں، یا کوئی کام کرنے والا بکریاں چرانے والا، حضور نے فرمایا بکریاں چرانے والا رائی پہاڑ پر بکریاں چرا رہے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ سائڈ پر ہو کر وضو کر کے طہارت حاصل کر کے خود ہی اذان پڑھے، خود ہی اذان پڑھے اور خود ہی نماز پڑھنے لگ جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف رب دیکھنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف مالک دیکھنے والا۔ رب کائنات اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے انظروا الی عبدی، اے فرشتوں ذرا دیکھو میرے بندے کو، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اور محرک نہیں ہے کہ یہ بکریوں کو چھوڑ کر، کام کاج کو چھوڑ کر، الگ ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور داخل جنت بھی کر دیا ہے۔ دہرا لو، نماز جنت کی یونس صاحب میں اپنے موضوع تو ہٹتے نہیں رہا، جو تو ہٹا دس دیا جائے، قادری صاحب اپنے موضوع تو نہیں ہٹ رہا، نماز جنت کی، نماز پڑھو جنت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازی کے لیے خصوصی برکتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ خصوصی برکتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ سنی حدیث مبارکہ طبرانی کبیر کی حدیث مبارکہ، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا قام فی الصلاة فتحت له ابواب الجنان۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔ نماز جنت کی، نماز جنت کی، فرمایا جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَكُشِفَتْ لَهُ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، اور اس کے اور رب کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں سارے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ گویا جب بندہ نماز پڑھتا ہے ڈائریکٹ رب سے کلام کرتا، رب سے باتیں کرتا ہے۔ ارے جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیے گئے، رب اور بندے کے درمیان سارے حجابات کو دور کر دیا گیا۔ فرمایا وَاسْتَقْبَلَتْهُ الْحُورُ الْعِينُ، اور جنت کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کب تک ہوتا رہتا ہے کہ جب تک نمازی کھنگارے نہ بلا ضرورت، اب بلا ضرورت نہ کھنگارے یا بلا ضرورت ناک نہ صاف کرے، اگر یہ کام نہ کرے وہی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، محافظت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بندے تیرا کام ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، رب کا کام ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ حضرات محترم، نماز جنت کی کنجی ہے، بولو نماز جنت کی کنجی ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو غلام ہیں، وہ بھی سوال کرتے ہیں تو جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ آج کے نعت خواہ ہیں جو کہتے ہیں خبریں تو کیڑیاں جنتاں دے کرنا ہے تذکرے، بھئی یہ وہی جنت ہے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ وہی جنت ہے جس کے
صحابہ بھی آتے تو کیا کیا سوال کرتے. ذرا سنیے حدیث مبارکہ, معجم الاوسط کی حدیث مبارکہ نمبر 7737. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام دلنی او علمنی او دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ یدخلنی الجنہ یدخلنی الجنہ. یہ صحابہ کرام کا انداز سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک حضور کا غلام آ گیا, نوکر آ گیا, صحابی آ گیا, آ کر ہاتھ باندھ کر سوال کرتا ہے, سونے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں وہ عمل کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں, جنت میں چلا جاؤں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ شاہ جی توجہ کرے آجے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, سوال کیا کر رہے ہیں؟ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں. میں تقریر کر کر کے تھک گیا, تسی سن کے تھک گئے, بولے تو صحیح. اس نے سوال کیا کیا, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں بولو میں جنت میں چلا جاؤں. حضور نے فرمایا قم مؤذنا, اٹھ مؤذن بن جا. بولے نہیں جو تسی, اٹھ مؤذن بن جا. شاگیر اٹھ مؤذن بن جا, یعنی اذان دینی شروع کر دے, یعنی مؤذن بن جا اور جنت میں چلا جا. مؤذن بن جا, مؤذن بن جا. اس نے کہا قال اللہ استطیع, یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. اس نے کوئی شرعی عذر ظاہر کر دیا, یا گلا خراب ہوگا, یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا, یا اس کی مصروفیات ایسی ہوگی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. حضور نے فرمایا قم اماما, قم اماما, امام بن جا. بولے نہیں موتیاں لیا, جنت کا سوال کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مؤذن بن جا. کہتے مؤذن نہیں بن سکتا. حضور نے فرمایا امام بن جا, امام بن جا, امام بن جا. عرض کرتا یا رسول اللہ لا استطیع, میرا کاروبار, میری شرعی مجبوریاں, میں امام بھی نہیں بن سکتا, مؤذن بھی نہیں بن سکتا. پھر حضور نے پتا کیا فرمایا, دل پہ ہاتھ رکھنا ذرا ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو. حضور نے فرمایا فقم بإزار الامام. حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو جا, جنت میں چلا جا. امام کے پیچھے کھڑا ہو جا. اور امام دے پیچھے کھلو جاؤ تے جنت چلے جاؤ. پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ, جنت ملتی ہے. پہلی صف میں نماز کا انتظار کرو. ہوتا انتظار بھی نہیں ہوتا, چھوڑو برا, انتظار بھی نہیں ہوتا. نماز کا انتظار کرو. جتنی دیر نماز کا انتظار کرو گے رب نیکیوں میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. فرمایا نماز امام کے پیچھے کھڑا ہو جایا کر. ایک گل مان لئی, پتہ چلا جنت میں جانا ہے یا مؤذن بن جاؤ یا امام بن جاؤ یا نماز پہلی صف سے کھڑے ہو جاؤ, امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. حضرات گرامی پہلی صف میں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا پہلی صفوں پر رب بھی درود بھیجتا ہے, رب کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, رب کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو پتہ چلا حضور نے فرمایا نماز جنت کی, نماز جنت کی. آئیے آخری حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق ڈھالیے. جب نماز کا وقت آتا ہے نا, نماز کا وقت آتا ہے, المعجم الکبیر امام طبرانی حدیث مبارکہ نمبر 1135. سنیے ذرا, حضور فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت آتا ہے اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو تخلیق فرمایا ہے, یعنی جب بھی نماز کا وقت آئے وہ منادی کرتا ہے, ادھروں نماز کا وقت آتا ہے,
शाह जी अजान पढ़ते ने उधरों फरिश्ता आ जाता है, वो ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? या बनी आदम नीरानुकुमुल्लती औक़दतुमूहा अला अनफुसिकुम फ़अत्फ़िऊहा बिस्सलाह। फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है जो जमीन पर उतरता है और आकर ऐलान करता है, ऐ आदम के बेटे बेटियों, ऐ आदम के तियो पुत्रों, जो आग तुमने लगाई है, जो अपने गुनाहों की वजह से आग लगाई है, जो जुल्म की वजह से आग लगाई है, जो झूठ की वजह से आग लगाई है, जो दिल दुखाने की वजह से आग लगाई है, जो किसी का नुकसान करके आग लगाई है, नीरानुकुमुल्लती औक़दतुमूहा अला अनफुसिकुम, जो तुमने अपने गुनाहों की वजह से आग लगाई है, उठो नमाज पढ़ो और आग को बुझा दो। तो नमाज पढ़ो और आग को बुझा दो। हज़रात गिरामी, ये रब के एक फरिश्ते की खास ड्यूटी है जो हर नमाज पर आकर ऐलान करता है। हम ऐलान पर ध्यान ही नहीं देते, हम सुनते ही, हम चूंकि हमें आवाज तो आती नहीं है, लेकिन बताया किसने है? जो मुखबर सादिक है, जो इमामुल अंबिया है, जो सच बोलता है, जिसने जन्नत की भी खबरें दी हैं, मालिक के जन्नत की भी खबरें दी हैं। वो फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि वो फरिश्ता आकर निदा देता है कि ऐ आदम के बेटो, जो तुमने आग लगाई है, ये नहीं कि घर नूं अग लाइए या बाहर अग लाइए, ऐ जड़ी हड़ताला करके टैरां नूं अग लाइए, ओ नहीं, अपने गुनाहों की वजह से, अनफुसिकुम, अपने गुनाहों की वजह से जो आग लगा बैठे हो, उठो नमाज पढ़ो, आग बुझा लो। क्या पता चला? नमाज पढ़ने से आग बुझ जाती है, नमाज पढ़ने से बंदा आग से दूर हो जाता है। नमाज पढ़ने से जब बंदा आग से दूर हुआ, जन्नत के करीब हुआ, तो हुजूर ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।